عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچئے، آج لڑکیوں کی بات کی جاتی ہے، لڑکیوں کو حقوق دے دو، تم نے کبھی دیا ہے؟ کسی دور میں بتاؤ، کسی عصر میں؟ تمہارا تو یہ عالم ہے کہ تم نے اپنے نظام میں عورت کی ملکیت بھی تسلیم نہیں کی تھی، عورت کو جائیداد کا حصہ بھی نہیں بنایا تم نے۔ دنیا کی بیشتر قومیں صرف مردوں کو حق دیتی تھیں، یہ پیغمبر اعظم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وراثت کا حق صرف اور صرف عورتوں کو عطا فرمایا، مردوں کے ساتھ ساتھ، ان سے پہلے کوئی نہیں ہے، کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے، کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ پیغمبر اعظم ہیں جنہوں نے دفن ہونے والی بچیوں کو سینے سے لگایا اور ہمیشہ کی رسم ختم کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں کیا عالم رہا ہوگا جب ایک بچی کو دفن کیا جاتا رہا ہوگا تو وہ تڑپتی ہوئی بچی کسی نجات دہندہ کو پکارتی رہی ہوگی۔ حضور سرور کائنات اسی مجبور بچی کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ کیا خیال ہے جب مصر کے دریاؤں کنارے کوئی عروس نیل ذبح کی جاتی رہی ہوگی تو اس کی کٹی ہوئی گردن کا ہر خون کا قطرہ نجات دہندہ کو پکارتا رہا ہوگا، سرور کائنات اس کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ جب ایک بیوہ کو تنہا بننے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یا تو شوہر کی جناب جل جائے یا اسے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے، کہ اس ذات پاک کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ایک عظیم بیوہ خاتون کو اپنی شریکی زندگی بنا کے ماں کا مقام دے دیا ہے۔ کائنات کے ہمیں کروڑ ماں انسان، اور پھر مسلسل بیواؤں سے شادی کر کے انہوں نے بتایا یہ تمہاری محبتوں کے مستحق، تمہاری نفرتوں کے نہیں، یہ دیوداسیاں نہیں ہیں، یہ جلنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک بیوہ تڑپتی ہوگی، بے قرار ہوتی ہوگی، ٹھکرائی گئی ہوگی تو اس کی ذات کسی نجات دہندہ کو پکارتی رہی ہوگی، سرور کائنات اسی کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ عزیزان اسلامیہ، یونان کے قانون کے مطابق اس زمانے میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا کمزور تو اسے پہاڑ کی چوٹی گرا دیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، وہاں سے اسے گرانا ہے، ٹھیک ہے وہ بچہ کمزور ہے، مگر جب وہ گرتا ہوگا زمین پر تو کوئی چیخ تو بلند ہوتی ہوگی، ماں کی کوئی آہ تو نکلتی ہوگی۔ سرور کائنات رحمت عالم اسی چیخ کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو آج بھی دنیا میں یہ ظلم ہوتا رہتا، یہ زیادتی ہوتی رہتی۔ میلاد النبی مناؤ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے۔